خون مارنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم آگے وقت پہ، اور ان کا جو فزیکل ریمانڈ ہے اس کو ہم نے کانٹیسٹ کیا ہے. اس کی میں 4 مین جو عدالتی کارروائی تھی اس کی 4 مین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی ہے. یار آپ پیچھے ہٹ جائیں تھوڑی دیر ہٹ جائیں. الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی ہے. میں نے ان کو آئین پڑھ کے سنایا اور میں نے ان کو قانون پڑھ کے سنایا اور ان کو بتایا کہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو الیکشن کمیشن ہے نہ وہ عدالت ہے اور نہ وہ ٹریبونل ہے. آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے، اور اگر یہ کمپلینٹ آپ سامنے رکھیں اس میں فراڈ ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوسرا جو آرگیومنٹ کیا وہ فراڈ کو ثابت کرتا ہے. وہ آرگیومنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے شواہد اور ایویڈنسز اس کیس کی جو ہیں وہ لاہور میں ہیں، اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر وہ لاہور میں ہیں تو پھر ملزم اور پرچہ کس طرح اسلام آباد میں ہوا ہے. 4 ہماری طرف سے جو آرگیومنٹ تھے اس میں سے پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ فواد چودھری کا اغوا ہوا ہے. جو تھانے سے آپ ایف آئی آر آپ کے پاس ہے وہ نکال کے پڑھ لیں. انٹائر ٹائم اغوا کیا گیا لاہور سے، اس وقت تک جو ایف آئی آر کاٹنے والا ایس ایچ او ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. فواد کو اغوا کیا گیا. اغوا کی جو دفعات 3 ہیں ان کے تحت صرف چند قدم بھی اگر کسی کو اغوا کر کے لے جایا جائے بغیر کسی پرچے کے تو وہ اغوا مکمل ہو گیا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کو لاہور سے اغوا کرنے والوں کے خلاف پرچہ درج کرائے گی. نمبر 1. دوسری بات، جو دفعات ہیں 124A جس میں بغاوت لگائی گئی ہے، جو بغاوت ہے اس بغاوت میں 124A اور 505 یہ 2 دفعات ہیں. ان میں لکھا ہوا ہے کہ کون سے ادارے ہیں جو پرچہ کر سکتے ہیں. آرمی کمپلینٹ کر سکتی ہے، ایئر فورس کمپلینٹ کر سکتی ہے، اور نیوی کمپلینٹ کر سکتی ہے. نہ ہی کوئی آرمی کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے، نہ ایئر فورس کی کمپلینٹ ہے، نہ نیوی کی کمپلینٹ ہے. اس لیے پہلا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کنونس ہو جائیں کہ یہ کمپلینٹ ان کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے 2 نتیجے نکلیں گے. نتیجہ نمبر 1 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے نہ الیکشن کمیشن عدالت ہے، نہ الیکشن کمیشن کوئی ٹریبونل ہے. اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم گورنمنٹ ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اس پہ ہم ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس پورے الیکشن کمیشن کے خلاف، اس پہ میں ایڈوائز کروں گا اپنی پارٹی کو کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کرنے کے لیے ریفرنس بنتا ہے. اس لیے کہ جو کام گورنمنٹ کا ہے اگر وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور وہاں بیٹھا ہوا کون ہے؟ ایک سابق سیکرٹری ہے جو پیچھے سے پینشن لے رہا ہے، یہاں سے تنخواہ لے رہا ہے، اور وہ وفاقی حکومت سمجھتا ہے اپنے آپ کو جس نے کمپلینٹ فائل کی ہے. سو یہ ایسی انلیگلٹی ہے، غیر قانونی حرکت ہے جو انکیوریبل ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. یہ غلطی ہو گئی ہے. اب
اس لیے الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ وہ قوم کو مشرقی پاکستان والا الیکشن کمیشن نہ بن کے دکھائے، ورنہ نتائج بھی وہی ہوں گے اور قوم کو دھکا مار کے سارے پاکستان کے خلاف پھر آپ کو بغاوت کے مقدمے درج کرنے پڑیں گے۔ اور میں نے عدالت کے اندر کہا ہے کہ جو فالوورز ہیں عمران خان کے، جو فالوورز ہیں فواد کے، جو فالوورز ہیں میرے، جو فالوورز ہیں ہماری ساری لیڈرشپ کے علیحدہ علیحدہ، پھر آپ کو کروڑوں لوگوں کو پرچہ کر کے پورے پاکستان کو ایک بڑی جیل ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور بات کرنے دو۔ دوسرا ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ جو جسٹس باقر صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ملزم کو اندر رکھنا مقصود نہیں ہوتا، ایک طرف جتنے پاکستان کے بڑے ملزم ہیں جنہوں نے شہری مارے ہوئے ہیں، کسٹوڈیل قتل جنہوں نے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو معاشی ہٹ مین ہے پاکستان کو معاشی طور پہ جنہوں نے قتل کیا ہے، وہ سارے ان کو ریلیف مل رہی ہے۔ میں نے کہا کلبھوشن کے منہ پہ کبھی کپڑا ڈالا؟ میں نے کہا کلبھوشن کو کبھی ہتھکڑی لگانے کی ہمت کی؟ کبھی کلبھوشن سے پوچھا تیرے پیچھے مودی ہے یا نہیں ہے، تیرے پیچھے را ہے یا نہیں ہے، تیرے پیچھے این ڈی ایس ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے فواد کو بھی اور تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ہو، اس کو الٹا لٹکا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پرچہ کیا گیا ہے اس پرچے میں 124A اور 505 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹس ہیں۔ میں نے جج صاحب کو کہا کہ جب سیاسی جج کو ضرورت تھی تو ہم سے نعرے لگوائے جاتے تھے، میں نے نہیں لگایا بائی دا وے، فواد نے بھی نہیں لگایا بائی دا وے، نعرے لگوائے جاتے تھے کہ تیرے جانثار آج یہ بار کی آزادی پہ حملہ ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کہاں ہے سو موٹو نوٹس، کہاں ہے تحفظ وکلا، کہاں ہے ہماری آزادی؟ میں نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب میں آیا ہوں تو کیس چلا ہے نا، فیصل آئے گا تو کیس چلے گا، پروسیکیوٹر آئے گا تو کیس چلے گا، اکیلے کیسے آپ کی آزادی ہو سکتی ہے؟ آپ پہلے وہاں بیٹھ کے کیس سنیں گے، پھر میری جگہ بحث کریں گے، پروسیکیوٹر کی جگہ جواب دیں گے، واپس جا کے فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بار نرسری ہے عدلیہ کی، وکیل قتل ہو رہے ہیں، فیصلہ آباد میں وکیل قتل ہوا، پنڈی میں وکیل قتل ہوا، پشاور میں ہوا، لطیف کھوسا کے بیٹے کو جو ASC ہے، صرف وکیل نہیں ہے، اس کے اوپر گولیاں ماری گئی۔ میں کل لاہور میں تھا، میں نے ان سے پوچھا تو وہ ابھی ICU میں ہے۔ تو جن کو کہا جاتا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے باہر نکلو، ان کی آزادی کا تحفظ کون کرے گا؟ میں نے کبھی نہیں بتایا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ہمارے پاس کون آتا ہے اور ہمیں کون کیا کہتا ہے، اس لیے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ آپ کی جنگ ہے۔ عمران خان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ یہ جنگ ہے پاکستان کی۔ اس لیے تیسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دھکا مار کے غدار اور باغی مت بناؤ۔ پورے پاکستان کو جس طرح پہلے فرمائشی ڈرون اٹیک کے ذریعے سے پاکستان میں باغی پیدا کیے گئے، اب چند تھانے دار ہیں، ان کا ایک